السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سب سے پہلا سبق تعلیم کا دیا کہ میرے پیغمبر پڑھیے اور تعلیم حاصل کیجئے، کیونکہ علم حاصل کرنے کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ دوسرا سبق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو پاکیزگی اختیار کرنے کا، طہارت اختیار کرنے کا دیا ہے کہ جب تک پاکی اور طہارت نہیں آئے گی اس وقت تک عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا سبق تعلیم حاصل کرنے کا، دوسرا سبق طہارت بنانے کا اور طہارت مکمل طور پہ حاصل کرنے کا، اور تیسرا سبق چل کے دیا کہ میرے پیغمبر اپنے رب کی عبادت کیجئے، رات کا قیام کیجئے، اللہ کے ہاں کھڑے ہو جائیے، اللہ کے سامنے جھک جائیے۔ تو ہم مسلمانوں کا یقیناً ایک ہی منشور ہے، ایک ہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے اپنے مالک کے سامنے جھکنا ہے، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اس سے پہلے علم کے متعلق ہم ممکن حد تک آگاہی حاصل کر چکے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد
کیا اس بات پہ ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ہم طہارت کے سبق کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر لیں؟ کہنے کو تو ہر کوئی کہے گا ہاں جی بالکل میں طہارت اور پاکیزگی کا پورا خیال رکھتا ہوں، لیکن میرے خیال کے مطابق طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں بہت کچھ سیکھنا ابھی تک باقی ہے۔ اور یقین جانیے ہمارے جسم کی مکمل طور پہ پاکیزگی بن جائے اور ہم پاکیزہ ہو جائیں تو انشاءاللہ ہماری کی ہوئی عبادت ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ اور دیکھ لیجئے اللہ سبحانہ و تعالی نے کیسے اپنے پیغمبر کو سبق دیا، یہ دوسری وحی ہے، دوسرا سبق دوسری وحی ہے۔ اس سے پہلے نازل ہونے والی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو پیدا کرنے والا ہے، جو سب کا خالق ہے، جس نے سارے جہانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ پھر وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، آپ تھوڑا پریشان بھی رہنے لگ گئے، یہ کیا ہوا؟ کوئی ناموس آیا تھا، وحی میرے تک پہنچائی تھی، وہ سبق ایک مجھے سکھایا تھا، اب بڑا لمبا گیپ آ رہا ہے۔ ہوتا ہے نا انسان نفسیاتی طور پہ متاثر ہونے لگے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک کرسی کے اوپر تشریف فرما ہیں اور زمین سے لے کے آسمان تک یہ خلا بھرا ہوا ہے۔ اب جناب جبریل علیہ السلام کی حیات اور ان کی کیفیت کا جائزہ لیجئے کہ جب ایک انسان اتنے بڑے وجود کو دیکھے گا پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو ڈر جائے گا، خوف زدہ ہو جائے گا، اس کو بخار چڑھ جائے گا، اور آپ کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے کیونکہ آپ بھی انسان تھے۔ گھر آئے، لذت طاری ہو گیا، بخار چڑھ گیا، کہا دس سے رونی میرے اوپر کپڑا اڑا دو، کپڑا اڑا دو، مجھے تو سردی لگ رہی ہے، میرا جسم کہاں پر ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی حالت کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے کپڑا اوڑھنے والے، کیوں گھبرا رہے ہو؟ آپ تو ہمارے پیغمبر ہو۔ قم فانذر، اٹھئے، لوگوں کو ڈرائیے، ہمارا پیغام پہنچائیے۔ لوگ جو غلط کاموں پہ لگ چکے ہیں ان کو بچنے کی تلقین کیجئے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اصل آپ کا منشور یہی ہے کہ اپنا رب، جو آپ کا رب ہے، جو آپ کا پالنے والا ہے، جو آپ کا مالک ہے، جس کو اللہ کہتے ہیں، آپ بھی اس رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ مقصد تو یہی ہے نا، دنیا کے اندر رہ کر کے یہ اللہ کی مخلوق اپنے مالک کی بڑائی بیان کرے۔ دیکھتے نہیں آپ، جو کوئی بھی ہمیں ذکر سکھایا گیا ہے، یہ نماز جیسا عظیم ذکر ہی دیکھ لو، اذان کو دیکھ لو، کوئی بھی کام آپ شروع کرتے ہیں اس وقت اپنے مالک کا نام لینا بہت ضروری ہے۔ حتیٰ کہ آپ سے فرماتے ہیں جو کام اللہ کے نام کے ساتھ شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے، کبھی مکمل ہی نہیں ہو پاتا، کیونکہ آپ نے اپنے مالک کو بلا دیا۔ جس مالک نے آپ کے کام کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے، آپ اس طرف دھیان ہی نہیں دے رہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے جو سبق ہمیں دیا ہے اس سبق کا عملی ثبوت، اذان کو دیکھیے، اللہ اکبر، سب سے پہلا کلمہ ہی اللہ کی بڑائی کا ہے۔ نماز پڑھنا شروع کیا، سب سے پہلی کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہی بنیادی سبق ہے کہ اس کو بڑا جانیے، دل سے بڑا مانیے اور اس کے ہو جائیے، اس کے سامنے جھک جائیے، کام بن جائے گا۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو بھی یہی سبق دیا ہے جو ہمیں دیا ہوا ہے، کیونکہ ہم بھی اسی تعلیم کے پابند ہیں، پیغمبر بھی اسی تعلیم کے پابند تھے، اور پیغمبر نے حق ادائیگی بھی اسی بات پہ کی ہے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمایا اس کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو آپ کی آمد کے مقاصد بتائے
ان کے اندر کس بات کا ذکر ہے کہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے، ان کو پاکیزہ بناتا ہے، ان کو پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے، ان کو صاف ستھرا بنا کر کے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی عظمت بیان کیجئے، اس کی بڑائی کو جانیے اور خود بھی اس کا اظہار کیجئے، لوگوں کو بھی بتلائیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اگلا سبق یہ دیا اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھیے۔ یہ ہے طہارت، پاکیزگی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنے کے بعد جو ہمارے لیے بہت ضروری کام ہے وہ طہارت والا ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو پلیدی ہے، پلیدی والی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ بت پرستی بھی اس کے اندر آتی ہے، کیونکہ یہ طہارت جو ہے یہ کئی لحاظ سے ہے، اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، لہذا اس کے دونوں معنی موجود ہیں۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، پلیدی سے بچیے، پلیدی سے دور رہیے۔ وہ پلیدی کون سی؟ جسمانی بھی روحانی بھی، پیشاب پخانے جیسی پلیدی، اس سے بھی بہت زیادہ پرہیز، اور شرک جو سب سے زیادہ پلیدی والا سلسلہ ہے اس سے بھی بچ کے رہنا ہے۔ یہ سبق اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا، لیکن پیغمبر تو ماشاءاللہ وہ طہارت کے بادشاہ تھے۔ جو طہارت آپ نے اختیار کی، میرا خیال میں کوئی اس قسم کی طہارت اختیار ہی نہیں کر سکتا۔ پاکیزگی، صاف ستھرا رہنا، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی، یہ تو آپ کا جسم عطر تھا، یہ آپ کی طہارت کا عالم تھا۔ اور الحمدللہ آج بھی ایسے ممکن ہے، اور آپ کو دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ ایک ایمان والا بندہ اور ایک یہودی یا عیسائی، ایک سکھ یا ہندو، آپ دونوں کا جائزہ لیں گے تو انشاءاللہ مومن کے جسم سے آپ کو خوشبو نظر آئے گی، مومن کا جسم آپ کو صاف ستھرا پاکیزہ نظر آئے گا، اس کے جسم سے کسی قسم کی سمیل نہیں آئے گی۔ اور یہ جو انگریز لوگ ہیں، کئی دفعہ آپ کی ملاقات میں ہوئی ہوگی، آپ نے ان کو دیکھا بھی ہوگا، اگر وہ ایمان والا نہیں ہے یقین جانیں ان کے جسم سے سمیل آتی ہے، چاہے وہ لاکھوں روپے کا پرفیوم کیوں نہ استعمال کر لیں۔ یہ ایمان کی طہارت ہے، یہ ایمان کی پاکیزگی ہے۔ تو یقیناً ایمان والے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، دنیا کے اندر ان کو طہارت نصیب ہوتی ہے، اور یہ ایسی طہارت ہے کہ اس کی بنیاد پہ نجات ہے۔ کیونکہ طہارت کا خیال کون رکھے گا؟ جس نے اللہ کی عبادت میں لگنا ہے۔ بہت ہی اعلیٰ قسم کا یہ مشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، یہ رج سے دوری اختیار کیجئے، اور آپ نے عملی ثبوت بھی پیش کیا ہے، اور آپ نے یہ بات سمجھائی بھی ہے۔ مثلا ایک دفعہ آپ تشریف لے کے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوتا ہے، اور آپ نے وہاں رک کر کے ایک ٹہنی پکڑی اور ٹہنی کے 2 حصے کیے اور 2 قبروں کے اوپر گاڑ دی، چونکہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا۔ اور پھر آپ نے صحابہ کو بتلایا کہ پتہ ہے بھلا میں نے ایسے کیوں کیا ہے؟ نے کہا جی آپ ہی جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 2 قبروں والے جو ہیں نا، ان کو عذاب ہو رہا تھا، ان کو عذاب ہو رہا ہے، لہذا میں نے یہ ٹہنی لگائی ہے، اللہ سے دعا بھی کی ہے شاید کہ میری اس ٹہنی لگانے سے ان کا عذاب کم ہو جائے یا ختم ہو جائے، جب تک یہ خشک نہ ہو جائیں۔ اور پھر آپ نے پوچھا بھلا آپ جانتے ہیں کہ ان کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک شخص وہ ہے جو طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کیا ہے کپڑوں کو لگ گیا، جسم کو لگ گیا، جیسے مرضی ہو گیا، کوئی پرواہ نہیں۔
اب دیکھیں ہم بھی اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہمارے بچے اس بات کا خیال نہیں کرتے، ہمارے واش روم اس انداز کے ہیں کہ ہم سیٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں، چھینٹے اڑ اڑ کے ہمارے پاس ہمارے جسم کے اوپر آتے ہیں، کپڑوں کو لگتے ہیں، جسم پہ آتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ پرہیز کریں گے، احتیاط کریں گے، پھر بچ پائیں گے۔ حالانکہ یہ ایسا جرم ہے جس کی بنیاد پہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اب ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ لوگ کھڑے کھڑے باہر جا رہے ہوتے ہیں، کہیں جناب گاڑی کی سائڈ پہ، کہیں دیوار کی اوٹ میں، وہ بیٹھ کے، بلکہ پینٹوں والے تو پھر کھڑے ہو کے وہ پیشاب کر رہے ہوتے ہیں ایمان والے۔ تو یہ بہت زیادتی ہے اپنے آپ کے اوپر، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اور دوسرا شخص کون تھا؟ فرمایا کہ یہ دوسروں کی چغلی کیا کرتا تھا، ہر وقت دوسروں کی برائیاں بیان کرنا۔ تو بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر انسان کوشش کرے تو بڑی آسانی کے ساتھ، کوئی اس کے اندر زیادہ محنت والی بات نہیں ہے، زیادہ کوئی زور لگانے والی بات نہیں ہے، لیکن انسان نہیں بچتا۔ تو اس لیے یہ طہارت کا سلسلہ یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو فرمایا ہے وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، پلیدی سے دور رہیے، پلیدی سے بچاؤ اختیار کیجئے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ کے اندر بیان فرماتے ہوئے آخر کار یہ خلاصہ بیان فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ سبحانہ وتعالی جو پلٹ آتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، اللہ کے ہاں توبہ طائب ہو جاتے ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ ویحب المتطہرین، اور جو طہارت اختیار کرتے ہیں، اپنی صفائی اور پاکیزگی کا بھرپور خیال رکھتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی انسان طہارت حاصل کرنے سے، پاکیزگی حاصل کرنے سے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو یہ تو بڑا آسان سا نسخہ ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنا کتنا آسان ہو گیا۔ اس لیے اس ضمن میں ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور پھر بالخصوص یہ طہارت کے آداب بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں۔ یہاں مٹی کا استعمال ہے، پانی کا استعمال ہے، اپنے آپ کو پیشاب پخانے سے مکمل پاک صاف کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے چل کے نماز۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے تیسرا سبق اپنی بندگی کا دیا ہے، تو بندگی کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی طہارت ہے۔ اور وہ طہارت کیسے اختیار کرنی ہے؟ اگر ایک نوجوان بندہ جنابت کی حالت میں ہے تو وہ غسل کر کے طہارت حاصل کرے گا، اور اگر وہ عام نارمل حالات کے اندر ہے پھر بھی وہ وضو کرے گا۔ وہ پیشاب پخانے کے لیے نہیں کیا ہے، کچھ نہیں ہوا، لیکن اگر اس نے ظہر کا وضو کیا ہے، اب اس کو یاد نہیں ہے کہ شاید میری ہوا خارج ہو گئی ہو، میں بے وضو ہو گیا ہوں، تو پھر بھی وہ دوبارہ وضو کرے گا۔ اور ہم لوگ آپ جانتے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے ہم تو ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ تو چاہے انسان قضائے حاجت کے لیے نہیں بھی جاتا، واش روم نہیں بھی جاتا، تب بھی وہ وضو کرتا ہے، کیونکہ وضو کو توڑنے والی یہ دو ہی چیزیں ہیں کہ یا تو پیشاب پخانا ہے یا پھر ہوا خارج ہو جانا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کیونکہ طہور کے بغیر، طہارت کے بغیر تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا وضو ہی نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ وسلم کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان، یہ پاکیزگی، وہ ایمان جس کی بنیاد پہ آپ مومن ہیں، وہ ایمان جس کے آپ بہت زیادہ فکر کرتے ہیں، یہ باقاعدہ اس ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی اگر آپ نے طہارت اختیار نہ کی، آپ کا ایمان نہیں مکمل ہو پائے گا۔ اور پھر مزید اس کی تفصیل میں جائیے، یہ طہارت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے جس کے بارے میں ہم چند باتیں سن چکے کہ وضو کا سلسلہ ہے، جسم کا سلسلہ ہے، اپنے آپ کو پیشاب پخانے سے بچانے کا سلسلہ ہے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا۔
تو یہ ظاہری طہارت ہے جس کے اندر وضو بھی آتا ہے، غسل بھی آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت بھی ہے. جیسے میں نے عرض کیا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، پلیدی سے دور رہیے. یہ پلیدی، یہ جسمانی پلیدی بھی ہے جو کوئی بھی لگتی ہے اس سے بھی بچنا ہے، لیکن روحانی پلیدی بھی ہے، اور وہ ہے اللہ کے سوا غیر کی بندگی کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جن سے انسان کو پاک صاف ہونا چاہیے. لہذا یہ طہارت دو قسم کی ہے، ایک ظاہری طہارت اور ایک باطنی طہارت. یوں سمجھ لیجئے ایک جسمانی طہارت، دوسری روحانی طہارت، کیونکہ انسانی جسم دو چیزوں سے مرکب ہے، یا یہ مادہ ہے یا اس کی روح ہے. اس کی روح نکل جائے تو یہ مادہ بھی بیکار ہو جاتا ہے. جب تک اس جسم کے اندر روح ہے یہ اس کا جسم بھی قائم ہے، روح نکل جاتی ہے انسان میت بن جاتا ہے. لہذا اس وجود کو قائم رکھنا، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک انسان کا جسم ہے، دوسرا اس کی روح ہے. تو انسان نے اپنے جسم کو بھی پاکیزہ بنانا ہے اور اپنی روح کو بھی پاکیزہ اور صاف ستھرا بنانا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو نفس کی طہارت ہے، روح کی طہارت ہے، انسان کی باطنی طہارت ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو علماء نے اس کے بارے میں بڑا ایک خلاصہ وہ ہمارے سامنے رکھا ہے تاکہ ہم صحیح طور پہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو بیان فرماتے ہیں وَتَطْهِيرُ النَّفْسِ مِنْ آثَارِ الذَّنْبِ وَالْمَعْصِيَةِ، کہ انسان کا اپنے نفس کو پاک صاف کر لینا گناہوں اور نافرمانی کے نشانات سے، آثار سے. جو کوئی بھی ایسی علامات ہیں، ایسی نشانیاں ہیں کہ جو گناہ کے کام ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں، ان سے نفس کو پاک کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر طہارت حاصل نہیں ہوتی. وَذَلِكَ بِالتَّوْبَةِ الصَّادِقَةِ مِنْ كُلِّ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان توبہ طائب ہو جائے اور سچی توبہ کرے گناہوں اور نافرمانیوں سے؟ یہ انسانی طہارت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ذمہ گناہ اور نافرمانیاں رہیں تو کام تو خراب ہو جائے گا. ہمارا یہ جسم یہ دنیا کے اندر تو وقت گزار سکتا ہے، لیکن جو اخروی زندگی ہے وہ اس کی برباد ہو جائے گی، سکون نہیں مل پائے گا. یہاں تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. کوئی انسان نیک ہے تب بھی وقت گزار جاتا ہے، کوئی برا ہے تو تب بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ واقعی اندر سے برا ہے یا ظاہراً ہمیں محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ زندگی گزارنا یہ برابر کا سسٹم چل رہا ہے. لیکن آخرت کے اندر تو بھائی یہ نافرمانی اور گناہوں والی جو روش ہے یہ تو انسان کو مروا دے گی. اس لیے تو ہر قسم کے گناہ سے اور نافرمانی سے بچاؤ اختیار کرنے کے لیے سچی توبہ کر لینا یہ انسانی نفس کو پاک کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور سچی توبہ وہی ہوتی ہے جس کے اندر انسان کو احساس ہو جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے غلطی کی ہے، میری زندگی 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، اپنی زندگی کے اندر یہ گزشتہ جو میرے اوقات ہیں ان کے اندر بہت سی کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہیں. انسان کو ان گناہوں پہ شرمندگی ہو جائے، پھر انسان سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگ لے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں غلط کر بیٹھا، مجھ سے ہو گیا، جانے میں انجانے میں ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور اس کے ساتھ ایک تیسری شرط یہ بھی ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا بھی عزم کرے. آئندہ نہیں کروں گا یا اللہ، دوبارہ بھولے سے ہو جائے گی کوئی بات نہیں، لیکن ارادہ ہو کہ میں نے کل پھر گناہ کرنے ہیں تو پھر آج کی توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی. تو سچی توبہ یہ ضروری ہے اور انسانی نفس کو، انسان کے وجود کو اندر سے پاک صاف کر دیتی ہے. اور اسی طریقے سے جو انسانی روح کو پاک کرنے والی چیزیں ہیں وہ کیا ہے
وتطہیر القلب من اقذار الشرک والشک والحسد والحقد والغل والغش والکبر والعجب والریا والسمع. یہ تقریباً 10 چیزیں بنتی ہیں. تو بیان فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے وجود کو ان چیزوں سے پاک صاف رکھنا چاہیے. انسان اپنے دل کو پاکیزہ بنا لے. وتطہیر القلب من اقذار الشرک. یہ جو ساری چیزیں ہیں انسان نے اپنے دل کو ان سے بچا کے رکھنا ہے. اور سب سے پہلی چیز جو نقل ہوئی ہے, جو انہوں نے ذکر کی ہے, وہ شرک ہے. اور شرک کیا ہے؟ یہ اللہ کی بغاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا دعویٰ اور ساتھ غیروں کی بھی پوجا پاٹ. اللہ سے بھی کہنا, غیروں سے بھی کہنا, یہی ہے یار و شرک. اس سے بچ کے رہنا. یہ تو ایک عام سا نسخہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. باقی شرک کی بہت زیادہ اقسام ہیں. تو ہر قسم کے شرک سے انسان نے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ ہے وہ سلسلہ جس کے بارے اللہ فرماتے ہیں وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. میرے نبی یہ پلیدی سے دور رہیے, کیونکہ سب سے بڑی پلیدی بت پرستی ہے. اور دوسرے نمبر پہ وَالشَّكْ, ایمان لانے کے بعد شک کے اندر مبتلا نہیں ہونا. اللہ عرش کے اوپر ہے, پتہ نہیں جی ہے یا نہیں ہے. اللہ ہمارا خالق ہے, ہاں سنتے ہیں جی, شاید اللہ کے پیغمبر بھی ایمان لاتے ہو, ہاں جی لاتے ہیں, لیکن ماننے والا نہیں ہوں. قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو آپ کا ایمان ہی نہیں ہے, آپ تو شک کے اندر جا رہے ہیں. تو جب تک آپ کے دل کے اندر شک ہے, آپ کا نفس پاکیزہ نہیں ہے, آپ کی نجات ممکن نہیں ہے. لہذا شرک سے بچنا ہے, شک سے بچنا ہے. والحسد, حسد سے بھی بچنا ہے. یاکم الحسد, حسد سے بچیے. فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. یہ حسد تو نیکیوں کو کھا جاتا ہے, برباد کر دیتا ہے, جیسے آگ ایندھن کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. یہ حسد بڑی خطرناک چیز ہے. ہم اس کے اندر مبتلا ہے. کسی کو نعمت مل گئی, ہاں جی حسد ہو گیا, بھئی اس کے پاس کیوں ہے؟ بھئی کیوں ہے؟ اللہ نے اس کو دی ہے, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ دینے والا وہ ہے, جس کو ملی ہے وہ اس کے پاس موجود ہے. تو حسد کرے گا تجھے ملے گا کیا؟ وہ نعمت اس کے پاس موجود ہے, وہ اس کے پاس ہے, اس کو کیا ملنے والا ہے؟ اس کی نیکیاں برباد ہو رہی ہیں, اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. اور والحقد, تنقید کرتے جانا, ہر ایک کے متعلق برائیاں بیان کرتے رہنا, یہ ایسا ہے ایسا ہے, وہ غیبت والی بات بھی ہے. اسی طریقے سے والغل, کینہ رکھنا, کسی کے متعلق دل کے اندر بغض اور عداوت. والغش, یہ ہر ایک چیز مستقل طور پہ اپنی جگہ پہ ایک عنوان ہے, ایک موضوع ہے, ایک بڑا لمبا تفصیلی ٹاپک ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ انسانی معاشرے کے اندر جائزہ لیں. آپ شرک کے بارے نہیں جانتے, شک کے بارے میں عملی صورتحال ہماری کیا ہے, حسد کے بارے میں ہم مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے. یہ جو تنقید کرنا, دوسروں کی برائیاں بیان کرنا, یہ تو باقاعدہ ایک باب ہے. اور دوسروں کے متعلق کینہ رکھنا, عداوت رکھنا, اور ان کے متعلق دل میں نفرت کرنا, یہ آپ جانتے ہیں ہمارے معاشروں کے اندر کیا ہو رہا ہے. والغش, دھوکہ دہی, دھوکہ دینا, کہ کسی طریقے سے نا بس میں اس کے ساتھ داؤ لگا لوں. اب آپ مارکیٹوں میں جائیں, دکانوں میں جائیں, کاروبار میں جائیں, برادریوں میں جائیں, رشتوں پہ جائیں, غرض جو بھی معاملہ آپ چلائیں گے آپ کے ساتھ دھوکہ لازمی ہونے والا ہے. موجودہ حالات کچھ اس انداز کے ہیں. انسانی معاشرہ اس حد تک تباہی پہ پہنچ گیا ہے کہ آپ کو خالص چیز ملنے والی نہیں ہے, آپ کو خالص مشورہ ملنے والا نہیں ہے, آپ کے ساتھ کچھ سچی بات کر لیں یہ ممکن نہیں ہے, آپ کے ساتھ بس داؤ ہی لگا جا رہا ہے. تو یہ دھوکہ دینا جو ہے یہ تو مومن کا خاصہ نہیں ہے, یہ تو مومن کے نفس کو, اس کے باطن کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں. جب تک یہ چیزیں ہمارے دلوں سے نہیں نکلیں گی, ہمارے اندر طہارت نہیں آئے گی, طہارت نہیں آئے گی تو نجات نہیں ملے گی. والکبر, تکبر, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, میں پتہ نہیں کیا ہوں. بھئی تو کیا ہے,
سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، تو اس کی مخلوق ہے، تو اس کا بندہ ہے، تو مٹی سے بنا ہے، اپنی اوقات کو مت بھول، اپنے آپ کو متکبر مت بنا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں الکبر ردائی، یہ تکبر، بڑا ہونا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ تو میری چادر ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاصہ ہے، یہ باقی ساری مخلوق اس کی اللہ کے سامنے بے بس بے کس ہے، لیکن کوئی اپنے آپ کو سمجھے میں پتہ نہیں کیا ہوں، چلو تیری جان نکلے گی تجھے پتہ چل جائے گا تو کیا ہے۔ بس جیتے جی انسان فرعون بن جاتا ہے، فرعون کا اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا بدماش سمجھتا تھا، یہاں تک بکواس کرتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ جو تم سنتے ہو نا تمہارا مالک ہے پالنے والا ہے وہ میں ہی ہوں، اس سے بڑا تکبر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن آج بھی اس طرح کے جملے کہنے والے، اس طرح کا ذہن رکھنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن فائدہ کوئی نہیں، ظاہراً ہمیں کچھ نظر نہیں آنے والا، لیکن نتیجہ بربادی، محنت بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے، اپنی طرف سے نیکیاں بھی قائم کمائیں گے، تکبر کر لیا برباد ہو گیا آپ۔ والعجب، اور فخر کرنا، اپنے آپ کو بس اپنی بڑائیاں ہی بیان کرتے ہیں، میں نے ایسے کر دیا، میں نے یہ جو دوسروں کے ساتھ تفاخر اور دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا نمایاں سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ کوئی میرے مد مقابل ہے ہی نہیں، جو میرے اندر کمالات ہیں وہ تو بس میرے اندر ہی ہیں، تو فرمایا یہ چیزیں بھی خطرناک ہیں۔ والریا، اور ریاکاری، دکھلاوا، دوسروں کو دکھانے کے لیے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، کوئی بڑا قاری ہو، کوئی بڑا سخی ہو، حتیٰ کہ اپنی جان قربان کرنے والا اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں کھڑا ہو کر کے اگر ریاکاری آ گئی سارا کھاتا ہی خراب ہو گیا، بربادی میں چلا گیا۔ قیامت والے دن سب سے پہلا فیصلہ ان لوگوں کے بارے میں ہوگا، اور اللہ فرمائیں گے ان کو گھسیٹ کے جہنم کے اندر پھینکو، حالانکہ سخاوت، علم، جہاد، اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ فرمائیں گے تو نے بس اس لیے کیا کہ میری شہرت ہو، لوگ میری پہچان کریں، لوگ مجھے وہ کہیں، چلو اس کو گھسیٹ کے ڈالو جہنم کے اندر۔ بھئی کیا نتیجہ نکلا پھر؟ میں نے عرض کیا طہارت، انسانی نفس کو ان عیوب سے پاک صاف رکھنا ہے، ورنہ ایک ایک عیب ایسا ہے جو ہمیں مروا دے گا۔ والسمع، ریاکاری، اور دوسرے نمبر پہ مشہوری، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ آخر میں یہاں بیٹھا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میری سخاوت ایسے ہے، میں کام ایسے کرتا ہوں، میں لوگوں کا بڑا جناب وہ ان کے مشکل وقت میں بڑا فائدہ پہنچاتا ہوں ان کو۔ تو یہ جو مشہوری ہے یہ ریاکاری کے ضمن میں بھی آتی ہے، لیکن علیحدہ سے بھی ایک پہلو ہے۔ تو یہ تقریباً 10 چیزیں ہیں جو انسانوں کے اندر یہ کوتاہیاں، آپ بھی عملی طور پہ ان کا اگر جائزہ لیں گے تو ضرور آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ اسلامی معاشرہ، یہ ایمان والے لوگ یہاں بستے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ چیزیں ہمارے اندر ہی موجود ہیں۔ تو بھائیو، اپنے انسان اپنے نفس کو جب تک پاک نہیں کرے گا، اس نفس کی، اس وجود کی، وجود تو دنیا کے اندر رہ جائے گا نا، یعنی اس کی روح کی نجات نہیں ہے، اس روح کو دوبارہ سے ایک زندگی ملنے والی ہے جو بہت اعلیٰ قسم کی زندگی ہے، لیکن وہ کب ملے گی؟ جب انسان اپنے آپ کو ان عیوب سے پاک صاف کرے گا۔ تو یہ انسان کی اخلاقی روحانی طہارت ہے۔ جسمانی طہارت بھی انشاءاللہ آئے گی، وہ بھی آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ باتیں عرض کروں گا، خلاصتاً تو 1-2 باتیں پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ تو اللہ سے دعا کیجئے، کوشش بھی کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں ان عیوب سے محفوظ رکھیں۔ ظاہراً دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن تھوڑا پرہیز کر لیں گے تو انشاءاللہ کام بن جائے گا، لیکن پرہیز نہ کیا تو ممکن ہے کہ ایک ایک کوتاہی ہماری ایسی خطرناک ثابت ہو کہ ہمیں برباد کر دے۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کو نوٹ کر کے ان کے مطابق اپنے آپ کو عمل کرنے، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔